بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي لبنان وفي اليمن وفي السودان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اچھا جی، سائنس اور دین کے جو درمیان نسبتیں ان پر گفتگو کر رہے تھے، تو انشاءاللہ آخری نشست کریں گے اس پہ. یہ دو تین جو سلائیڈز ہیں، ایک کو تو پچھلی بار دیکھا تھا تو اس کو سرسری طور پہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق نسبتوں سے سچ نہیں ہے. بہرحال کہہ رہے ہیں سائنس اور دین کا آپس میں ٹکراؤ ہے، یہ دوسرا نظریہ ہے. ٹکراؤ کا مطلب ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، یہ تو اس کا مطلب ہے ضد ہے. یہ نظریہ قرون وسطیٰ کے آخری زمانے سے ابھی تک مغربی دنیا پر حاکم ہے. اچھا، تو اس دعوے میں بھی کئی باتیں محل نظر ہیں، اس پہ تفصیل پہ تو نہیں جایا جا سکتا کیونکہ وہ پھر ایک پورا موضوع بن جائے گا. سائنس اور دین کا آپس میں ٹکراؤ، یہ دوسرا نظریہ ہے، یعنی ازداد ہے. پہلا نظریہ یہ تھا جو ان کے مطابق کہ اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، رابطہ ہی نہیں ہے. تو وہ ان معنی میں مطلب وہ ان کے موضوعات مختلف ہیں، تو وہ ان میں ضد ازداد تو نہیں ہیں، یعنی وہ ایک معاشرے میں سائنس اور دین دونوں ہو سکتے ہیں لیکن ان کا ایک دوسرے کے بارے میں کوئی رابطہ نہیں ہے، تو ایک دوسرے پر حکم نہیں لگاتا. اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ازداد ہیں. یہ بھی ایک نظریہ تھا قرون وسطیٰ کے زمانے سے کہ آخری زمانے سے. اب یہ نہیں پتا قرون وسطیٰ کس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ عموماً جب وہ کہتے ہیں 4 صدی سے 12ویں صدی کو قرون وسطیٰ کہتے ہیں. تو اس میں مطلب قرون وسطیٰ میں تو سائنس موجود ہی نہیں تھی جس کو ہم سائنس کہتے ہیں آج. اور سائنس جو ہے لغوی معنی میں استعمال ہوتا تھا. آج تو سائنس تھی ہی نہیں، تو ان میں ضد کا مطلب تو ہاں. عیسائیت میں یونانی علوم کے بارے میں 2 رویے تھے. یونانی علوم ایک کہتے تھے یہ کفر ہے، یہ جو ارلی ان کے فادرز تھے یا بعد میں بھی جو ان کے فلسفی تھے، یا جیسے بوناوتو جو یہ کہتے تھے کہ یونانی علوم جو ہے کفر ہیں، اور خاص طور پہ فلسفہ، اور ان کا جو ہے عیسائیت کے ساتھ توافق اور تطابق نہیں ہو سکتا. لیکن جس رائے کو غلبہ حاصل ہوا عیسائیت میں وہ آگسٹین کی رائے تھی. آگسٹین جو تھا وہ نہ صرف یہ کہ ان کا عیسائیوں کا اس کو ولی اور پیر کہتے ہیں، بہت بڑا عالم بھی ہے ان کا، لیکن وہ بہت
فلسفی بھی ہے اور وہ رومی اور یونانی فلسفوں کا مدعا ہے، خاص طور پہ افلاطون کا. یہ آگسٹین جو ہے تو اس میں یہ کہنا کہ سائنس کا ٹکراؤ تھا، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے ٹکراؤ تھا، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دونوں حق کو جاننے کے ذریعے ہیں. اور دوسرا جو ہے بعد میں جو چیز 13ویں صدی میں اور اس کے بعد جو غالب آئی کیتھولسزم میں، وہ اکوائنس تھا. اور اکوائنس جو ہے وہ ابن رشد کی طرح کا آدمی ہے. ابن رشد کا جو ہے استاد بھی ہے. اکوائنس جو تھا وہ ابن رشد کا ڈسائپل تھا، یعنی اس کا ایک طرح کا شاگرد یا اس کا متبع تھا اس کے نظریات ابن رشد کے نظریات میں. اور دونوں جو ہے ارسطو کے مدعا تھے. تو اکوائنس نے ارسطو اور عیسائی فلسفے میں توافق اور تطابق پیدا کیا، اور یہ کہا کہ مطلب ارسطو کے جو فلسفہ ہے بنیادی طور پہ عیسائیت کے فلسفے سے لگا کھاتا ہے، اور عیسائیت اور ارسطو کا فلسفہ حق کو جاننے کے دو مختلف ذرائع ہیں. تو ان معنوں میں تو یہ دعویٰ غلط ہے کہ سائنس اور دین کا آپس کا ٹکراؤ جو ہے قرون وسطیٰ کے آخری زمانے سے اب تک مغربی دنیا پر حاکم. ہاں، جب نئی سائنس آئی تو اس میں جو نئی سائنس تھی کچھ جو ہے الہادی تھی، وہ عیسائیت کے خلاف تھی، تو اس کا انہوں نے رد کیا. لیکن عموماً مطلب جو نئی سائنس آئی وہ عیسائیت کے مدرسوں سے ہی نکلی، عیسائی مدرسوں سے. تو یہ اب کیمبرج اور آکسفورڈ وغیرہ یہ ساری عیسائی سیمینریز تھیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ آکسفورڈ میں جو ہے سب سے بڑی فیکلٹی جو ہے وہ الہیات کی ہی ہے، اور اسے جو الہیات سے قریب قریب کی چیزیں ہیں جیسے یونانی کلاسکس جس کو وہ کہتے ہیں، اور فلسفے کا بھی کلاسک سے تعلق تھا. یہ فلسفہ الگ جو ہے کوئی ڈپارٹمنٹ تھا ہی نہیں آکسفورڈ میں. اس کو فلسفے کو جو ہے کلاسکس کے ذیل میں ہی پڑھا جاتا تھا. اور بورڈ نے جو ایک جدید فلسفی ہے، بورڈ اس کا پورا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اس نے جنگ عظیم دوم کے بعد جو ہے الگ جو ہے اس کو شعبہ بنایا آکسفورڈ میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائنس جو ہے عیسائی مدرسوں سے ہی نکلی ہے. دوسری یہ ہے کہ جو بڑے بڑے سائنسدان تھے وہ سارے عیسائی تھے. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں عیسائیت سے کشمکش کا کیا مقصد ہے؟ یعنی پہلے مطلب نیوٹن عیسائی تھا، یعنی پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا لیکن عیسائی تھا، اور پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا لیکن وہ موحد بھی تھا، وہ تثلیث وغیرہ کو نہیں مانتا تھا. اس طرح جو گیلیلیو ہے وہ بھی عیسائی تھا، یعنی وہ عیسائی تھا. اس نے مطلب بائبل کی تفسیریں بھی لکھی ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ جو چرچ نے اس کا نظر بند وغیرہ کیا وہ کوئی اس کی فزکس کی وجہ سے نہیں کیا، اس کی وجہ سے کیا کہ اس نے جو ہے عیسائیت انجیل کی تفسیر لکھنے کی کوشش کی، اور بطور لیمن کے یہ اس کا حق نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو جو ہے. اور کوپرنیکس خود وہ پادری تو نہیں تھا لیکن وہ یعنی عیسائی پیرش کا یعنی ایک عامل تھا. یعنی اب اس کا ایکچوئل مذہبی رول کیا تھا یہ نہیں پتا. اور مطلب یہ ہے کہ اس کا جو سارا کام تھا وہ اس کو چرچ نے جو ہے چرچ کی سرپرستی حاصل تھی، کیونکہ وہ جو ہے جو ان کی عیدیں تھیں ان کی صحیح توقیت کے بارے میں وہ یعنی کافی اس میں دلچسپی رکھتے تھے، اور
اس کا جو کام تھا اسٹرانومی پہ یا فلکیات پہ، اس سے جو ہے جو ان کے بڑے بڑے تہوار تھے ان کی توقیت کو درست طور پر معلوم کرنے کی امید تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائیت اور سائنس کے درمیان کوئی عمومی جو ہے ٹکراؤ نہ تھا اور نہ کوئی جنگ تھی، جس کو بعد میں مطلب یہ ہے کہ پروٹیسٹنٹزم کے بھی بعد جب مطلب یہ ہے کہ رد عیسائیت کی تحریکیں چلیں اور سائنس کو جو ہے خاص طور پہ مطلب یہ ہے کہ جو عیسائیت کا جھگڑا ہوا وہ ایک تو ایوولوشن سے ہوا، نظریہ ارتقاء، اور ایسی ارتقاء سی اور کچھ اور ایک آتی سے، اور بہت سی باتیں جو ہمارے مشہور ہیں وہ ساری جمالائی چیزیں ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے، اس حقیقت کی ایک یکرخی تفسیر ہے۔ اور بعد میں جو ہے جب عیسائیت کو شکست ہو گئی اور تہذیبی طور پہ اور نیا لبرلزم، سوشلزم اور یہ تحریکیں جو ہے سیکولر تحریکیں حاوی ہو گئیں، سرمایہ داری بھی حاوی ہو گئی غیر عیسائی شکلوں میں، تو اس کے بعد جو ہے یہ جو انٹلیکچوئل تھے انہوں نے پوری قرون وسطیٰ کی ایک نئی تاریخ لکھی۔ جب بھی کوئی تہذیب شکست کھاتی ہے تو پھر مطلب جو فتح ہونے والی تہذیب ہے تاریخ جو ہے نئے سرے سے لکھتی ہے، تو انہوں نے کہا یہ سارا دور ظلمات ہے، میڈیول یعنی قرون وسطیٰ، اور انہوں نے یہ ایک پوری حکایت گھڑی مذہب اور سائنس کی جنگ کی۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسائیت نے کبھی یعنی اس کو جنگ پورے دل سے کی ہی نہیں، اور جو عیسائیت کی تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیکولرائز ہوتی گئی، یعنی وہ جدیدیت کے طلبے کو اس نے مانا، اور پھر مطلب یہ ہے کہ ریفارمیشن جو ہے پروٹیسٹنٹزم کی تو بات ہی چھوڑیں، وہ تو اس کی تو وہ تو اس کا تو سائنس سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، وہ تو سائنس کی بنیاد ہے ایک معنوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود کیتھولسزم جو ہے جدیدیت کے سامنے مطلب ریفارمیشن بار بار ہوئی، ویٹیکن II دس دیٹ، اور آج تک کر رہے ہیں، مطلب ہر بار جب جدیدیت ایک نیا رخ لیتی ہے تو اس سے تھوڑا بہت جو ہے اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب جانتے ہیں کہ وہ ریزسٹ نہیں ہو رہی تو اس کے سامنے سارے خم تسلیم کر لیتے ہیں، جیسے مطلب اب جو ہے گے رائٹس، اور اس پہ بھی کچھ تو انہوں نے ریزسٹ کیا تو اس کے بعد جو ہے اب اس کو جو ہے اس کو بھی مان لیا۔ اسی طرح یہ ان کی تاریخ استعمار کے بازو بن گئے، اور سارے استعمار کی بنیاد ہی لوٹ مار اور ٹیکنالوجی، اور تو یعنی یہ کہنا کہ سائنس اور دین میں آپس میں ٹکراؤ ہے، اس میں سے ایک انتخاب کرنا ہے، نظریہ قرون وسطیٰ آخر زمانے سے اب تک مغرب پر حاکم رہا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اور اب جو مطلب کچھ اب بھی جو سائنسدانوں کی جمع غفیر ہے ان میں بہت سے عیسائی ہیں، ہاں جو نان عیسائی ہیں جو عیسائیت کے خلاف ہیں وہ جو ہے یہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے یہ سائنس اور مذہب کے ٹکراؤ کا نتیجہ۔ تو یہ بات غلط ہے کہ سائنس ہوتی ہے، اصل میں مطلب عیسائیت کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے اس خدا بیزار سائنس اور خدا بیزار تہذیب کے سامنے ہتھیار ڈال دیے شروع سے، بلکہ اس کے جیسے کہ پروٹیسٹنٹزم میں بھی اور کیتھولک عیسائیت میں بھی وہ ان چیزوں کے عروج کا جو ہے بہت بڑا سبب بھی تھی۔ تو ایک تو سبب تھی، دوسرا یہ کہ جب بھی اس کو عیسائیت اور نئی تحریکوں نئے سائنس کے درمیان جو ہے تنازع ہوا تو ٹکر نہیں لی انہوں نے جو ہے پہلی اس میں جو ہے ہمیشہ جو ہے مصالحت کی اور اپنے آپ کو بدلانا کہ سائنس۔ اور آج کل جو ہے امریکہ وغیرہ میں جو ہے ایونجلسٹ یا فنڈامنٹلسٹ جو سائنس وغیرہ کی وہ کرتے ہیں، وہ ایک بات کی بات ہے، وہ خود جدیدیت کا ایک کے اندر سے ابھری ہیں اور وہ سائنس کی ایک تعبیر نو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں بھی مطلب چیزا یعنی مطلب یہ ہے کہ ایوولوشن جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں وغیرہ، لیکن یہ بہت جو ہے مارجنل تحریکیں ہیں، اور سائنس
سے ٹکراؤ کی تحریکیں نہیں ہیں، بلکہ سائنس کی ایک تعبیر نو کی طریقے ہیں، ان تحریکیں ہیں ان مسائل میں جن میں سائنس جو ہے انجیل کے جو عقائد ہے اس کے خلاف جاتی ہے۔ تو یہ دوسرا بھی ہو گیا۔ اب تیسرا کہہ رہے ہیں سائنس اور دین میں تداخل ہے، کیونکہ سائنسی علوم کا موضوع فطرت اور مادی جہاں ہے، اور یہ دین کی موضوع کا ایک جز ہے۔ قدیم مسلمان مسیح متکلمین مفسر اس نظریے کے قائل تھے۔ تو اس میں بھی تداخل تو ہے، اس میں کیا شک ہے، کیونکہ موضوعات میں جیسے اگر آپ کہیں کہ دین کا موضوع بھی حقیقت ہے اور سائنس کا موضوع بھی حقیقت ہے، یہ حقیقت کا ایک جز ہے، اور اس جز کے بارے میں جو بھی آپ بات کہیں گے اس کے کل کے بارے میں بھی اس کی امپلیکیشنز ہوں گی، مضمرات ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لحاظ سے تداخل تو ہے موضوع کا، لیکن یہ کہ تباین ان معنوں میں ہے کہ حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں جو ہے بالکل متضاد آ رہا ہے، عمومی طور پہ یا کلی طور پہ۔ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا موضوع فطرت دین کے موضوع کا قدیم مسلمان مسیح متکلم مسیح نظریے کے قائل تھے، تو مطلب لیکن قدیم دور میں تو سائنس تھی ہی نہیں، تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے قائل تھے۔ لیکن اگر سائنس سے مراد یعنی محض مطلب علم لے رہے ہیں، فلسفہ لے رہے ہیں، یا یونانی فلسفہ لے رہے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، مطلب ہمیشہ اعتزال ہمیشہ رہا ہے عیسائیوں کے ہاں بھی اور مسلمانوں کے ہاں بھی، اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ بھی ایک سورس ہے، یعنی سیلف سفیشینٹ سورس ہے، اور دین ایک سورس ہے۔ تو عمومی طور پہ دین اور عقل کی بنیاد پہ آپ حقیقت کو جو ہے مختلف منہجات استعمال کرتے ہوئے ان کے بارے میں نظریے قائم کر سکتے ہیں، اور وہ دونوں نظریے جو ہیں حقیقت تک پہنچنے کے ذرائع ہیں، اور ان دونوں میں تضاد اس لیے نہیں ہے کہ وہ حقیقت کے بارے میں ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ان کی زبان مختلف ہے۔ تو یہ ابن رشد نے بھی یہ بات کی، اکوائنس نے بھی یہ بات کی وغیرہ وغیرہ، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اعتزال جو ہے وہ ایک گمراہ کو نظریہ ان معنوں میں ہے کہ وہ عقل کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، اور عقل کے بارے میں ایک ایسا نظریہ ہے جو حقیقت کے خلاف ہے، یعنی عقل کی وسعتوں کے بارے میں ایک ایسا نظریہ جس کی بنیاد پہ پھر وحی کی ضرورت ہے وہ بہت ثانوی رہ جاتی ہے۔ وہ اسلام کے نقطہ نظر سے یا اسلام کے آرتھوڈاکس نقطہ نظر سے جو ہے وہ صحیح نہیں۔ اس میں ہم بات کر چکے ہیں، تو اس میں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، چوتھا نظریہ کہہ رہے ہیں سائنس اور دین میں سازگاری موجود ہے، یعنی ایک دوسرے موافقت ہے، ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ یہ نظریہ ہماری نظر میں درست نظریہ ہے۔ یہ درست نظریہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو حضرت فرما رہے ہیں وہ یہ کہ سائنس اور دین میں سازگاری موجود ہے۔ تو تاریخی طور پہ تو یہ صحیح نہیں ہے، دین حق کی جو تعلیمات ہیں، یعنی بندگی رب، انسان بندہ ہے، اور یہ جنت جو ہے، یہ دنیا جو ہے جنت نہیں ہے، یہ راہ آزمائش ہے، اور ایک آزمائش ہے، ایک ٹرانزیٹری چیز ہے، اور اصل جو ہے اور ترقی جو ہے وہ ایک سراب ہے، یعنی کائنات جنت نہیں بن سکتی۔ اور اصل جو ہے وہ ساری تک و دو آخرت کے لیے۔ تو یہ دونوں جو ہیں ایتھوس جو ہیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور جو سائنسی معاشرے پیدا ہوئے ہیں جن میں سائنس پنپی ہے، وہ ایسے معاشرے ہیں جن میں آخرت جو ہے یا تو بالکل ہی محو نظر ہو گئی ہے لانگ رن میں، اور وہ بالکل بے دین معاشرے ہیں، شفاق معاشرے ہیں، لوٹ مار پر مبنی معاشرے ہیں جن میں سائنس پنپی اور پڑی۔ اور آج تک بھی آپ کوئی ایسا معاشرہ نہیں دکھا سکتے جس میں سائنس پنپی ہو،
اس میں دین جو ہے اس پیچھے نہ گیا ہو، اس میں صفاقی نہ بڑھی ہو، اس میں معاشرہ جو ہے لغویات کا شکار نہ ہوا ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو تاریخی طور پہ جو ہے یہ حقیقت جو ہے بالکل واضح ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ سائنس لوگ جو ہے سائنس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ سائنس تو منہاج ہے، اس کا سائنس کی بنیاد پہ جو آپ ظاہر ہے بہت سی حقیقتیں دریافت ہوتی ہیں، اس کو اگر آپ سائنس کے منہاج سے الگ کریں تو وہ حقیقت جو ہے وہ آپ کے اسلام کی ضروری نہیں کہ ہر حقیقت جو ہے جو سائنس کے نتیجے میں، سائنسی منہاج کے نتیجے میں ڈسکور ہو وہ اسلام کے خلاف ہو۔ اس میں بہت سی چیزیں اسلام کے حق میں، اور یہ اسلام کا اعجاز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم۔ تو اس طرح کازمولوجی میں، سائیکالوجی میں، فزکس میں ایسے حقائق دریافت ہوتے ہیں جو قرآن کی متشابہات کو جو ہے واضح کرتے ہیں، اور قرآن کی اس دعوے اعجاز کو بھی ثابت کرتے ہیں کہ سنوری مستقبل کی بات اللہ پاک فرمائے، آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم۔ اس میں ہم نے بار بار بات کی ہے تو تفصیل میں جانے کی طرف، لیکن یہ کہ وہ حقیقت جو ہے وہ کوئی سائنس نہیں ہے، سائنس تو ایک منہاج ہے، ایک طریقہ تفکر ہے، ایک نظام ہے۔ اس کے بہت سے اجزاء جو ہیں وہ اسلام کے سازگار ہو سکتے ہیں، لیکن اونلی when they are taken away from their overall system۔ تو اس کا یعنی مطلب یہ ہے کہ اب ایک حقیقت دریافت ہوئی، وہ کوئی سائنس سچ نہیں ہے، وہ ایک نتیجہ ہے سائنسی تگ و دو کا، اور اس کے بہت سے نتائج جو ہیں صحیح ہوتے ہیں، بہت سے غلط ہوتے ہیں۔ تو سائنس اور دین یہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، یہ نظریہ ہماری نظر میں درست ہے۔ تو یہ نظریہ درست اس لیے نہیں ہے کہ سائنس اور دین کے جو مقاصد ہیں جس طرح ہم نے بیان کیے وہ مختلف ہیں، اور اس تاریخی طور پہ بھی اس لیے یہ درست نہیں ہے کہ تاریخی طور پہ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو بھی سائنسی معاشرے پن پہ بڑھے ہیں اور ان میں جو ہے وہ یہ ہے، اس میں جو ہے مادیت بڑھی ہے، اس میں معاشرے میں جو ہے سفاکیت بڑھی ہے، لوٹ مار بڑھی ہے، خاندان تتر بتر ہوئے ہیں، فحاشی بڑھی ہے، کبائر بڑھے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور دنیا کے بدترین اور شریر معاشروں میں یہ معاشرے شمار ہوتے ہیں، یہ پچھلے 200-300 یہ سائنسی معاشرے ہیں۔ سائنس ان معاشروں میں ایکچولی نہ صرف ڈسکور کی گئی ہے بلکہ امپلیٹ۔ اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سائنس میں اگر مسلم معاشرے میں آپ ڈالیں گے تو اگر سائنس یہی رہی اور مسلم معاشرے میں ڈالیں گے تو یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ مسلمان معاشرے جو ہے جو اس میں چلتے ہیں بغیر تنقید کے، تو وہ ویسے ویسے جو ہے ان میں بھی وہی چیزیں آتی ہیں جو مغرب میں آئیں گی۔ یہ آپ پورے مسلم معاشروں میں دیکھیں، حتیٰ کہ مطلب جو اسلامی انقلابی معاشرے ہم نے بنائے، مطلب ایران اور افغانستان، جب ان میں بھی یہ چیزیں پوری طرح جو ہے اس کی تنقید نہیں کی گئی، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ایران مطلب سائنسی طور پہ ایک ترقی پذیر، یعنی بڑی ترقی حاصل کی ہے، لیکن اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سائنس کی ڈیکنسٹرکشن ایک بالکل نیا منہاج اور اسلامی منہاج کیونکہ ڈیکنسٹرکٹ نہیں کیا گیا اور اسلامی منہاج نہیں اپنایا گیا، تو اس کے نتیجے میں وہ جو اس کے منفی اثرات ہیں وہ وہاں ان معاشروں میں بھی آئے ہیں جو انقلابی معاشرے تھے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سائنس اور دین میں آپ سازگاری پیدا نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ سازگاری کے نتیجے میں یا تو دین مسخ ہوگا یا سائنس مسخ ہوگی، یا تو سائنس نہیں رہے گی یا دین نہیں رہے گا ان دا لانگ رن۔ تو سازگاری اسی کو ریویژن ہے، ہم تو ہمارا نقطہ نظر انقلابی ہے، سازگاری نہیں۔ سائنس کو ڈیکنسٹرکٹ کر کے سائنسی معاشروں کو اور ریاستوں کو اوور تھرو کر کے ایک نئے بالکل تشکیل دینا، تو یہ انقلابی نقطہ نظر ہے، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے
تو ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ ایک پورا ورلڈ ویو ہے، اسی ورلڈ ویو کے تناظر میں جو ہے وہ حقیقت کے بارے میں جو ہے جو انڈیویجول کلیم کرتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ بہرحال سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت، یہ ختم ہو گیا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا، وردنا بما قسمت لنا، اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان والقرآن، وجعلنا هداة مهديين، اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونستجيرك من شر أنفسنا، اللهم إنا نسألك أنفس مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وصل وسلم على محمد عبدك ورسولك وخليلك وصفيك محمد وآله وأزواجه وذريته وعترته وإخوانه وأعوانه وأنصاره إلى يوم الدين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين۔